اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مسلمانوں کے ایک عہد درخشاں کے بانی بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بنو عباس کے یہ خلیفہ تھے۔ مدینہ کی عدالت ہی محمد بن عمران طلحی جج کی مسند پر تشریف فرما تھے۔ مقدمات کی کارروائی چل رہی تھی، گواہیاں پیش ہو رہی تھی، جرح کا سلسلہ چل رہا تھا کہ اسی اثناء میں چند اونٹ والے عدالت میں داخل ہوئے۔ ان کا آپس میں اپنے ہم پیشہ افراد کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ تھا، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے خلاف ایک دعویٰ لے کر آئے تھے۔ جج صاحب نے دعویٰ سنا، پھر اپنے پیشکار کو حکم دیا کہ وہ مدعا علی یعنی امیر المؤمنین کے نام عدالت میں طلبی کا پروانہ جاری کر دیں، تاکہ مدعا علی کو صفائی کا موقع دیا جا سکے اور اس کی موجودگی میں کوئی فیصلہ بھی کیا جا سکے۔ پیشکار عجب شش و پنج میں مڑ کر امیر المؤمنین کے نام پر روانہ جب انہوں نے جاری کیا تو خدشہ ہے کہ کہیں امیر المؤمنین ان سے ناراض نہ ہو جائیں، لہٰذا امیر المؤمنین کے نام پر پروانہ جاری کرتے ہوئے ان کو بڑا ڈر لگنے لگا۔ پروانہ جاری کرنے سے انکار کرتے ہیں تو جج صاحب کے خفا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب جس نے یہ جاری کرنا تھا اس نے کچھ جھجکتے ہوئے معذرت کی، لیکن جج صاحب نے پھر حکم دیا کہ امیر المؤمنین کے نام پر پروانہ جاری کر دیا جائے، ورنہ اس کے خلاف اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پروانہ اب تیار ہو گیا اور اس پر عدالت کی مہر بھی لگا دی گئی، اور پیشکار پروانہ لے کر خلیفہ وقت کے پاس بھی پہنچ گئے۔ اب مدنی کہتے ہیں خلیفہ نے اپنے دربار میں مجھ سے پروانہ لے کر پڑھا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اطراف بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، کوئی میرے ساتھ نہ آئے، مجھے عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین مدعا علی کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہوئے۔ اونٹ والے مدیان بھی موجود تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اب حالت یہ تھی کہ نہ تو جج اور نہ کمرہ عدالت میں موجود کوئی بھی شخص امیر المؤمنین کی تعظیم کے لیے اٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت مدعا علی کی حیثیت سے عدالت میں جج کے روبرو پیش ہوئے تھے، ایک ملزم کے طور پر۔ کاشغر سے بحر سلمات تک پھیلی ہوئی عظیم مملکت اسلامی کا حکمراں عدالت کے کٹہرے میں یک و تنہا کھڑا تھا اور اس کے پاس خدام کی بھیڑ بھی نہ تھی، بالکل اکیلا۔ اب مقدمہ پیش ہوا، ثبوت مانگے گئے، جج نے گواہیاں سنی، سوال و جواب ہوئے اور بالآخر جج نے فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ امیر المؤمنین کے خلاف ہوتا۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ جس نے تمام انسانوں کو برابر کا فیصلہ سنانے کا حق رکھتا ہے۔ عزت والا وہی ہوتا ہے جو زیادہ متقی ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین نے فیصلہ سنا تو انہوں نے جج سے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ مذہبی احکام اور حقوق کی پوری تعمیل کرتے ہیں، اس سلسلے میں میں آپ کو 10,000 اشرفیاں بطور انعام بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ خلیفہ تھے ابو جعفر المنصور، بنو عباس کے دوسرے خلیفہ، جنہوں نے تقریباً 22 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی اور اپنی حکمت و تدبر سے کام لیتے ہوئے بہت سے کارنامے بھی سر انجام دیے۔ عباسی دور حکومت جو تقریباً 500 سال کے عرصے پر محیط ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن شاندار دور ہے۔ اس پورے دور میں محض اندرونی طور پر ہی دورست تبدیلیاں نہیں تھیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات نہایت ہمگیر اور وسعت پذیر تھے۔ اسلامی حکومت کے ان اثرات کو ہمگیری اور وسعت عطا کرنے میں خلیفہ ابو جعفر المنصور کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ محترم سامعین، ابو جعفر منصور کا پورا نام ابو جعفر عبداللہ بن محمد ہے۔ منصور ان کا لقب ہے۔ 95 ہجری 713 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ سلامہ نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ والد امام محمد بن علی تابعی تھے۔ ابو جعفر المنصور نے ابو العباس عبداللہ کے بعد ذی الحج 136 ہجری جون 754 عیسوی میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 41 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس سے قبل وہ آرمینیا، آذربائیجان اور عراق کے والی رہ چکے تھے۔ تمام مورخین ابو جعفر منصور کے کمالات کے معترف ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منصور حیت و شجاعت، اصابت رائے اور سدود کے لحاظ سے بنو عباس کے سب سے بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ امام مسعودی کے مطابق ابو جعفر المنصور خوبی تدبیر اور حسن سیاست کی معراج پر پہنچے ہوئے تھے۔ ابن منصور کا یہ بھی خیال ہے کہ ابو جعفر المنصور عقل و دانش، علم، حسن و تدبیر اور وقار و تمکنت کے لحاظ سے دنیا کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک حکمران بھی تھے۔ ابو جعفر المنصور کو علم سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ خود بھی فقہ کے عالم تھے اور فصاحت و بلاغت اور شاعری سے لگاؤ رکھا کرتے تھے۔ ابن خلقان کے مطابق انہوں نے علم کے حصول کے لیے طویل سفر بھی کیے۔ جہاں کسی محدث کے بارے میں سنتے ان کے پاس پہنچ جاتے اور علم حدیث حاصل کرتے رہتے۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصور نے اپنے والد اور عطار بن یسار سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ منصور زبردست خطیب بھی سمجھے جاتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ منصور نے میرے ساتھ اولین دور کے علماء اور بزرگوں کے بارے میں گفتگو شروع کی تو میں نے انہیں سب سے زیادہ علم والا پایا۔ فقہ اور دیگر علوم پر بات چھڑی تو وہ تمام مسائل کے بڑے عالم ثابت ہوئے اور انہیں تمام روایتیں بھی یاد تھیں۔ منصور نے اپنے بیٹے مہدی کو امام مالک کے پاس مدینہ بھیجا۔ مہدی نے امام صاحب سے موطا بھی پڑھی تھی۔ منصور کے عہد سے پہلے یا زمانہ عروج سے پہلے یہ رواج سمجھا جاتا تھا کہ علماء کرام اپنی یادداشت کی مدد سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ خلیفہ منصور کے دور میں علم کو کتب کی صورت میں محفوظ کرنے کا پھر باقاعدہ آغاز ہوا اور علم حدیث، فقہ اور تفسیر کی تدوین اور ترتیب کا کام منظم انداز میں شروع کروا دیا گیا۔ ابن جریح مکہ میں موجود تھے، مدینہ میں امام اوزاعی تعلیم دے رہے تھے، بصرہ میں ابن عربی اور حماد بن سلمہ نے درس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور کوفہ میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ ان تمام علماء کرام اور فقہاء نے حدیث و فقہ اور تفسیر کو مرتب اور مدون کرنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق نے مغازی یعنی جنگوں کے حالات اور غازیوں کے اوصاف پر کتاب لکھی اور امام ابو حنیفہ نے فقہ اور قیاس پر کتابیں تالیف کی۔ پھر کچھ عرصہ بعد امام لیث، پھر ابن مبارک، پھر امام ابو یوسف اور ابن وہب نے اپنی اپنی کتابوں کو پیش کیا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے ادب، تاریخ، لغت اور سیرت پر بھی کئی کتابیں لکھی۔ اس طرح پوری اسلامی مملکت اور اسلامی سلطنت علم و ادب کا ایک گہوارہ بن گئی۔ امام ابو جعفر المنصور نے سریانی اور دیگر زبانوں میں دستیاب کتب کے پہلی بار ترجمے عربی میں کروائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کیسر روم سے بھی کہا کہ اہم علمی کتب کے عربی ترجمے کروا کے بھیجیں۔ کیسر روم نے کئی کتب کے ترجمے بھی ان کو کروا کے بھجوائے۔ اس طرح علم کا ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ منصور کے دور میں علم طب کو بھی بڑا فروغ حاصل ہوا۔ طب کئی زمانے میں بالکل اس کو ناکارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن طبی کتب کے پھر ترجمے ہوئے۔ فارسی اور سنسکرت کی مشہور کتابوں کے بھی مشہور ترجمے بھی کیے گئے۔ ایک بار کسی نے امام ابو جعفر المنصور سے پوچھا، آپ کی کوئی تمنا ہے؟ جواب ملا، میری آرزو یہ ہے کہ ایک چبوترا ہو اور اصحاب حدیث میرے چاروں طرف موجود ہو، جن سے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا رہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہیں۔ منصور کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ دن بھر مملکت امور کو سر انجام دیتے۔ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا تھا وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارتے۔ رات میں پہلے سے طے شدہ ملاقاتیں ہوتی اور عشاء کے بعد مختلف مقامات سے آئے ہوئے خطوط کا مطالعہ کرتے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد رات کے آخری پہر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز فجر تک اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے۔ نماز فجر کی خود امامت کرتے اور دن چڑھنے پر دربار میں آ کر سرکاری کاموں میں دوبارہ منہمک ہو جاتے۔ منصور مملکت کے انتظامات کو خدا خوفی کے بھرپور جذبے کے ساتھ چلانے کے خواہشمند تھے۔ اس بات کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں 4 نہایت دیانتدار اور پاک باز آدمی میرے پاس ہوں۔ ایک بار لوگوں نے پوچھا، وہ 4 آدمی کون؟ جواب ملا، وہ جن کے بغیر کسی مملکت کا انتظام درست نہیں چل سکتا۔ ان کی مثال تخت کے 4 پائیوں کی سی ہے۔ جب تک وہ چاروں پائے عمدہ، مضبوط اور سیدھے نہ ہوں گے، تخت مضبوط نہیں رہ سکتا۔ ایک تو ایسا قاضی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی لعنت اور ملامت کا اثر نہ ہو سکے۔ دوسرا ایسا کوتوال جو قوی کے مقابلے میں ضعیف کے حق میں انصاف کر سکے۔ تیسرا وہ افسر جو پوری مال گزاری اور اصول کو ایک تمام کے تمام مال کو پہلے اس کو جمع کرے، پھر وہ اپنی رعایا پر ظلم نہ کرے بلکہ اپنی رعایا پر خرچ کر دے۔ اور چوتھا یہ کہہ کر خلیفہ وقت نے اپنا انگوٹھا 3 مرتبہ دانتوں سے دبایا اور ہر مرتبہ ان کے منہ سے اف کی آواز نکلی۔ لوگوں نے پوچھا، وہ چوتھا شخص کون ہے؟ جواب ملا، وہ افسر ڈاک جو ان تمام افسران کی سچی خبریں نہایت دیانتداری سے مجھے لکھتا رہے اور مجھے بتاتا رہے۔ امام ابو جعفر المنصور کے عہد میں ڈاک کے افسروں کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اشیاء نرخوں کی نگرانی بھی کرتے رہیں کہ کہیں حکومت کے مقرر کردہ نرخوں سے زیادہ قیمت پر اشیاء فروخت تو نہیں ہو رہی۔ منصور کو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کا بڑا احساس تھا۔ ایک بار وہ عرصے تک منظر عام پر نہیں ہے تو عوام میں چرچا ہونے لگا کہ امیر المومنین بیمار پڑ گئے ہیں۔ ایک صاحب منصور کے پاس جا پہنچے اور ان سے عوام میں پھیلی ہوئی اس خبر کا تذکرہ کیا۔ منصور تھوڑی دیر سر نیچے کیے سوچتے رہے، پھر بولے، عوام کو اب ہماری کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نے ان کے جھگڑوں کے تصفیے کے لیے مصرف مقرر کر دی ہیں، ان کے راستوں کو محفوظ کر دیا ہے، وہ دن رات بلا خوف و خطر سفر کر سکتے ہیں، اور اب ہم نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا پورا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ اب عوام کو ہماری کیا ضرورت ہے؟
چند روز بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ سواری کا انتظام کیا جائے۔ پھر وہ سواری پر برآمد ہوئے اور عام نے خلیفہ کو دیکھ لیا۔ منظور ذاتی طور پر سادگی پسند ہے۔ ایک بار ان کی خادمہ نے انہیں پیمن لگا کرتا پہنے ہوئے دیکھا تو بولی، خلیفہ اور پیمن لگا ہوا کرتا پہنتے ہو؟ منصور نے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، کبھی کوئی شخص اس حالت میں عزت و شرف حاصل کرتا ہے کہ جب اس کی چادر پرانی ہوتی ہے اور اس کی قمیض میں پیون لگا ہوتا ہے۔ پھر بولے، اے خادمہ، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ مسعودی کہتے ہیں کہ منصور کو جس معاملے میں نفع کی توقع ہوتی تھی اس پہ بے دریغ رقم خرچ کر دیا کرتے تھے، اور جہاں رقم ضائع ہونے کا امکان ہوتا وہاں تھوڑا سا پیسہ بھی خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ مال بیکار ضائع نہ کیے جائے۔ اپنے لڑکے مہدی کو حکم دیا تھا کہ خزانے کو کفایت شعاری سے چلایا جائے۔ بعض افسران نے شاعروں کو بڑے بڑے انعامات دیے۔ منصور کو اطلاع ملی تو انہوں نے افسران کو سختی سے تنبیہ کی اور شاعروں کو کچھ انعام دے کر باقی ساری رقم واپس لے لی۔ ایک بار وہ اپنی رہائش گاہ کے دروازے سے داخل ہوئے تو دیکھا کہ 3 قندیلیں روشن ہیں۔ فوراً سوال کیا، کیا ایک قندیل کافی نہیں تھی؟ حضرموت کے والی گورنر اکثر وہ شکار پہ جایا کرتے تھے۔ منصور کو اطلاع ملی تو سختی سے بات پرس کی۔ آپ کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، نہ کہ جانوروں کو تکلیف دینے کے لیے، اور والی کو ان کے عہدے سے پھر ہٹا دیا گیا۔ خلیفہ ابو جعفر المنصور کے ہاتھ میں مختلف بغاوتوں کو بھی فروغ کیا گیا، اور اس کے علاوہ سندھ کے مختلف حصوں میں بھی فوجیں روانہ کی گئیں۔ تبرستان اور دیلہ میں بھی مہمات بھیجی گئیں اور وہاں عرب کے والی بھی مقرر کر دیے گئے۔ اور 132 ہجری میں کیسر روم نے ملتیا پر چڑھائی کر دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ ملتیا اسلامی اور رومی سرحد کا ایک اہم مورچہ تھا۔ خلیفہ منصور نے انطاکیہ کے گورنر عباس بن محمد کو مقابلے پر بھیجا، جنہوں نے رومیوں کو باہر بھگایا۔ اسی طرح 136 ہجری میں عباس نے ملتیا کو دوبارہ تعمیر کی اور آباد کیا، اور 140 ہجری میں منصور نے ملتیا میں قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ منصور کی ذات میں ایک خدا ترس اور صالح سوچ رکھنے والا حکمران نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو طویل وصیت نامہ لکھا ہے اس میں انہیں امور مملکت کے بارے میں بہت سی نصیحتیں کی ہیں۔ اس وصیت کے ایک حصے میں انہوں نے لکھا، بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت کرنا، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے کاموں کی حفاظت کرے گا۔ حرام خون ریزی سے بچتے رہنا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس میں تمہارے لیے آخرت میں بھی ثواب ہے اور دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اعتدال سے نہ بڑھنا کہ اس میں ہلاکت ہے۔ منصور کا ایک ایسا کارنامہ بھی ہے جو صدیوں تک مسلمانوں کی عظمت، جاہ و جلال اور ان کی پاکیزہ ثقافت کی علامت بنا رہا، اور اگر آپ اس کارنامے کو تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی ضرور بتائیں گے۔ منصور 775 عیسوی میں احرام باندھ کر حج کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں ہی ان کی حیات کے دن پورے ہو چکے تھے۔ مکہ مکرمہ سے چند میل پہلے بطن کے مقام پر 7 ذی الحج 8 اکتوبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں باب معلّہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔